والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، موت ایک تلخ حقیقت ہے. قرآن و حدیث میں موت اور اس کے بعد پیش آنے والے احوال کو بہت کھول کر بیان کیا گیا ہے، جن کے تذکرے سے، جن کو بار بار کہنے سے، سننے سے غفلت دور ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کا یقین مستحکم ہوتا ہے. لہذا اسی تعلق سے چند بات عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ یقیناً موت کی سختی پیش آنے والی ہے اور اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے، جس سے تو بھاگتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پہ کہ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا، ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر کر دیا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں اس تعلق سے عاجز نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہمارے ہی پاس لوٹائے جاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، اگر تمہارا وقت موعود اور تمہارا وقت مقررہ اگر آ گیا تو تمہیں موت یقیناً آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، مضبوط دیواروں میں، عمارات میں اپنے آپ کو بند کر لو. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده وينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ فرماتا ہے اے نبی جی، ان سے کہہ دیجیے کہ تم جس موت سے تم بھاگتے ہو، بدکتے ہو، وہ عن قریب تمہیں آنے والی ہے، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو ہر ظاہر اور غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. میرے عزیزوں دوستو، یہ چند قرآن کی آیات ہیں، اور بھی بے شمار قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کھول کر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر اس کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. بلکہ یہاں تک میں عرض کروں، محدثین جب اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، حدیث جمع کرتے ہیں، تو محدثین کتاب الجنائز کے نام سے ایک مستقل باب قائم کرتے ہیں. فقہا جب مسائل کی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب الجنائز کے نام سے ایک مستقل پورے ابواب ہیں، اس میں احادیث ہیں، مسائل ہیں، موت اور موت کے بعد آنے والے جو مسائل اس تعلق سے. اس لیے یہ ایک اہم شعبہ ہے. میرے عزیزوں دوستو، جب یہ چیز واضح ہے، جب یہ چیز ہر ایک پر آیا ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں ہمیں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو آدمی، کسی بھی دھرم کا وہ اتباع کرتا ہو، لیکن وہ اس بات کو مانتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے. اور اللہ کے فرشتے جو جو روح قبض کرنے پر متعین ہیں، وہ اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وقت موعود آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے. جس طریقے سے ہر فرد کی موت ہے، ایسے ہی قوموں کا ابھی عروج و زوال ہے.
اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی قوم کتنے عرصے تک زندہ رہے گی، کون سی قوم کو کتنا عروج ہوگا، اس کا زوال کب شروع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غفلت دور ہوتی ہے، انسان دنیا میں مشاغل سے رکا رہتا ہے، کام کی باتیں کرتا ہے اور لغویات سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، جو کہ آخرت کا توشہ ہے، توشہ آخرت ہے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا، جب آخرت کے تذکرہ آتے تو صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے، قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ دریافت کرنے پر فرمایا کرتے کہ قبر یہ برزخ کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسان ہے تو اس کے بعد آنے والی تمام منازل آسان ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، موت کو یاد رکھنا، اس کا تذکرہ کرنا، ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی عمر بہت ہو گئی تھی یا وہ بیمار چل رہا تھا، ہم گویا کہ خبریں بیان کرتے ہیں، ہم تذکرے نہیں کرتے۔ تذکرے تو یہ ہیں کہ برزخ کے حالات کو بیان کیا جائے، برزخ کے حالات کا تذکرہ کیا جائے۔ ایسے ہی موت کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب تم دیکھو کہ کسی پر موت کے آثار ظاہر ہیں تو چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس کلمہ جو ہے کلمہ پڑھا جائے، آواز سے کلمہ پڑھا جائے، اس سے کہیں نہیں پڑھنے کے لیے پڑھو کہ آخری وقت ہے، اس کے ہوش و آواز صحیح نہیں ہو اور وہ خدا نخواستہ اگر وہ کوئی کلمہ کفریہ کہہ دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اس لیے تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، پڑھ لیا جائے۔ جب ایک مرتبہ بندہ کلمہ پڑھ لے پھر خاموش ہو جائیں۔ ایسے ہی آپ اسلام نے فرمایا اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قریب المرء اور حقیقی میت کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو، اس لیے کہ سورہ یاسین کا پڑھنا وہ اس کی آسانی کا سبب ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن قبرستان جاتا ہے اور اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر پر جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور سورہ یاسین کے حروف کی تعداد کے بقدر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ قبرستان نہیں جاتے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہمارے یہاں رواج نہیں۔ جب بندہ قبرستان جائے گا، قبرستان جانے کے بعد وہاں کے قبروں کو دیکھنے کے بعد ایک دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ میرے عزیزو دوستو، اگر آج ہم اپنے مرحومین، اپنے متعلقین متوسلین کے قبروں پر جائیں گے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ہماری نسل بھی ہمارے قبروں پر آ کر قرآن پڑھے گی، ورنہ ہمارے قبر پر کوئی نہیں آئے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سورہ یاسین کا ورد کرو۔ سورہ یاسین کا پڑھنا یہ مردے کے لیے آسانی کا سبب ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے کچھ تعلیمات اور دیں کہ جب انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد جنازے کو لے کے جانے لگ جائیں
تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیراط ثواب عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، دفن کرنے کے تمام مراحل میں وہ ساتھ ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ اس کو 2 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی 2 قیراط سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا عظیم اجر ہے اس کا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن عزیز و دوستو، نیت کی تصحیح کے بغیر تھوڑی سی ہم اپنی نیت صحیح کر لیں تو ہمیں ثواب حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ہم شریک تو ہوتے ہیں جنازوں کے اندر، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے متعلقین تھے، اگر نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ اگر اس نیت سے شریک ہوا جائے کہ مسلمان پر حقوق ہیں، اس حق کی ادائیگی کے لیے میں اس جنازے میں شرکت کرتا ہوں، اور اس لیے شرکت کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا اور آپ اسلام کی سنت ہے، سنت کی اتباع میں میں شریک ہو رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ شریک ہونا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور ہمارے لیے ثواب، اجر و ثواب کا ثواب بن جائے گا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنازے کو لے کے چلیں تو اس وقت طریقہ یہ ہے، آج ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب رواج چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ عزیز و دوستو، یہ ذکر کہیں سے ثابت نہیں۔ ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 جگہوں پر خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت کے وقت، دوسرا جہاد کے وقت، اور تیسرا جنازے کے وقت، جنازے کے اٹھانے کے وقت۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جنازے کو اٹھاتے وقت اور لے جاتے وقت کوئی ذکر جہر یعنی آواز سے کوئی ذکر کرنا مسنون نہیں۔ ذکر کرنا ہو تو آدمی خاموشی سے کرے، دل میں کرے، لیکن بآواز بلند ذکر کرنا اور کلمہ شہادت پڑھنا، اس کا ذکر کہیں، اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ ہاں، تلقین جو ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ کسی اللہ کے نبی کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کسی سے یہ چیز ثابت نہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب جنازے کو لے کے جائیں تو اس وقت خاموش رہیں، اور اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ جب بندہ خاموش ہو تو مراقبہ موت کرے، اس بات کو سوچے کہ ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا کہ میرا پلنگ بھی 4 آدمیوں کی کندھوں پر ہو، اور مجھے بھی غسل دیا جائے گا، اور مجھے بھی اسی طرح میری نماز پڑھی جائے گی، اور مجھے قبرستان لے جایا جائے گا۔ جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ چلے گا، خاموشی کے ساتھ چلے گا، اس غور کرتے ہوئے چلے گا، تو انشاءاللہ آخرت کی فکر میں اضافہ ہوگا، فکر آخرت کی تازہ ہوگی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کندھا دینے کا۔ ہم لوگ کندھا دیتے ہیں، لیکن کندھا دینے میں نے عرض کیا کتنا ثواب ہے، لیکن ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں ثواب کی بجائے الٹا گناہ مل جاتا ہے، کہ دھکا مکی ہوتی ہے اور کندھا دینے کی وجہ سے لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے بہرحال، لیکن لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو، کسی کے لگ جاتی ہے، کسی کے چوٹ آ جاتی ہے، حالانکہ ایذاء مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کندھا دیا جائے، اور طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے میت کا جو دائیں حصہ ہے اس کے طرف جو ہے دائیں کندھے پر اس کو رکھا جائے، اور 10 قدم کم از کم چلا جائے۔ اس کے بعد جو اس کے پیر والا حصہ ہے وہاں پیچھے آئے، اور پیچھے آنے کے بعد اپنے دائیں کندھے پر پایا رکھ کر 10 قدم چلے۔ ایسے ہی میت کے بائیں جانب آئے اور بائیں جانب آ کر اپنے بائیں کندھے پر اس کا پایا رکھ کر 10 قدم چلیں۔ ایسے ہی جو پیر کی جانب والا حصہ ہے اس جانب آئیں اور 10 قدم چلیں۔ یہ مسنون طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جو سنت سے قریب ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا
تو 40 قدم چلتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کونے پر 10 قدم چلیں گے تو 4 پائے پر 40 قدم ہو گئے، تو یہ فضیلت بھی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ جب جنازہ کندھا دیں تو اس میں زیادہ جلد بازی نہ ہو، اس میں کسی کو دھکا مکی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے تو اس سے جلدی لے لیں، لیکن اگر کوئی طاقتور ہے اور کوئی اٹھا کر چل سکتا ہے تو کم از کم 10 قدم چلنا یہ بہتر ہے۔ میرے عزیز و دوستو، ایسے ہی جب لے جانے کے بعد قبرستان کے اندر جائیں تو وہاں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، بہت خطرناک چیز ہے۔ جس جگہ جانے کے بعد عبرت حاصل ہو، بندہ موعظت حاصل کرے، وہاں ہمیں موت کی یاد نہ آئے۔ اس لیے اگر موت کی یاد نہ آئے تو انسان ایسی شکل ہی بنا لے، خاموش رہے کم سے کم، ورنہ قبرستان میں جانے کے بعد دنیاوی باتیں کرنا اور ایسے ہی وہاں جانے کے بعد ہنسی ٹھٹا کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ موت کی سختی بہت زبردست ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے الکیس من دان نفسہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ تعالی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہے۔ الکیس من دان نفسہ، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہے، نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ہو، اپنے ایک چیز کا محاسبہ ہو۔ اگر اچھے عمل کیے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ہو، اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر اللہ سے استغفار و توبہ ہو۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، فرمایا بے بس شخص وہ ہے کہ جو اپنی زندگی سے گزارتے رہے، اس کو کوئی پاس و لحاظ نہ ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہ میں کہاں نہیں کھڑا، میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا وتمنى علی اللہ تعالی، اور اللہ پر تمنائیں باندھے اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں، اس کا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔